بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، میں نے قرآن مجید کی ایک مکمل سورۃ القدر پڑھی ہے، جو اس شب قدر سے متعلق صورت ہے. تو انشاءاللہ اسی صورت کی روشنی میں کچھ باتیں شب قدر سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. آج پہلی تاخرات ہے، 21ویں تاخرات ہے. آج سے ہی پہلا دن شروع ہو رہا ہے عشرے کا، اور مکمل عشرہ باقی ہے. تو اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ مکمل عشرے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کو یعنی قرآن مجید کو. لیلۃ القدر، قدر کے عربی زبان میں مختلف معنی آتے ہیں. قدر کا ایک معنی ہے عزت. قدر ہم اردو میں کہتے ہیں میری قدر نہیں ہے، عزت کے معنی میں. تو یہ رات عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. قدر والی رات، شب کے معنی رات، شب بخیر کہتے ہیں. شب بخیر کا مطلب رات اچھی ہو، گڈ نائٹ کے معنی میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ شب قدر ہے، عزت والی رات ہے، ایک معنی. اور یہ معنی بالکل صحیح ہے، اس رات سے متعلق صحیح معنی ہے. دوسرا معنی قدر کا عربی میں آتا ہے اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا. یہ معنی بھی درست ہے، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سال بھر کا فیصلہ کرتا ہے. اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک پورے سال کے فیصلے کرتا ہے بندوں کے حق میں. تقدیر کا فیصلہ، ایک سال کی پوری تقدیر. تقدیر کے معنی بھی اندازہ لگانا. جو تقدیر ہم کہتے ہیں اس کا معنی اندازہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے کرتا ہے، اندازے لگاتا ہے ہماری زندگی کے پورے ایک سال کے. اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ معنی بھی بالکل صحیح ہے. دونوں معنی بھی اس رات کے لیے بالکل صحیح ہیں. تیسرا معنی جو اس رات کا ہے تنگی. تنگی کے معنی جگہ کا تنگ ہونا، جگہ تنگ ہو رہی ہے، یہ معنی میں. آج کی اس رات میں فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں آسمان سے، کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. زمین میں جگہ کم پڑ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ رات، اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کا مقام ہے، اس لیے بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جگہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے لیلۃ القدر کا، کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، اطاعت کرتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت، ان کی اطاعت کی قدر کرتا ہے، ان کی عبادت کی قدر کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے، عزت دیتا ہے. میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، اور عزت
عزت کر کے قدر کر کے ان کو بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے. آج کی رات عزت کر تبھی نا اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. ہماری عبادتوں کی اللہ قدر کرے گا تبھی تو بہت زیادہ اجر دے رہا ہے. قدر نہ ہوتی تو کیا دیتا؟ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. تو بندوں کی عبادات کی قدر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ سارے معنی شریعت سے مطابق ہیں. اس رات سے متعلق سارے معنی صحیح ہیں. کوئی معنی شریعت کے خلاف نہیں ہے, اس رات کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ رات کب آئے گی, اس کی تعیین میں, اس کی تخصیص میں اختلاف ہے. بہرحال صحیح احادیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ رات جو ہے قدر کی رات, جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. لیکن 5 راتوں میں اللہ اس کو رکھا. کسی ایک رات کو اللہ نے تعیین نہیں کی, مبہم رکھا, واضح نہیں کیا, کلیئر نہیں کیا. علماء نے اس کی حکمت یہ رکھی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس رات کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کریں. اگر ایک ہی رات فکس ہو جاتی تو بندے ایک ہی رات عبادت کر کے چلے جاتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا تاکہ بندے اس رات کے ڈھونڈنے کے بہانے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. یہ معنی ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اس کو اتارا یعنی قرآن مجید کو. یہ جو اتارنے کا جو آغاز ہوا قرآن مجید کو اس رات میں ہوا. قرآن مجید جو اتارا گیا اس کا آغاز مطلب اسٹارٹ, ابتدا رمضان میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے, ان پر جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے وہی لے کر جو آئے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ شب قدر میں لے کر آئے. رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں لے کر آئے. اور انہی آیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت, نبوت عطا کی گئی. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور رسول بنے. یا دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ لوح محفوظ, 7 آسمانوں پر لوح محفوظ ہے. وہ لوح محفوظ ہی میں ساری آسمانی کتابیں ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ اتارا ہے پیغمبروں پر, وہ ساری آسمانی کتابیں لوح محفوظ میں ہیں. اور بندوں کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر بھی اللہ نے وہیں پر لکھ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. وہاں سے جو ہے فرشتے لے کر آتے ہیں آرڈر لوح محفوظ سے, کسی کی موت, کسی کی زندگی, کسی کی رزق, فلاں فلاں سب وہاں سے لے کر آ کے زمین پہ نافذ کرتے ہیں. تو 7 آسمانوں کے اوپر جو لوح محفوظ ہے وہاں پر اصل قرآن ہے. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں لیلۃ القدر میں اتارا. پورا قرآن, پورے 30 پارے بھی پورا قرآن اتارا, ایک ساتھ اتارا. کہاں پر اتارا؟ پہلے آسمان پر. جو آسمان ہم کو نظر آتا نا اس کو دنیا کا آسمان کہتے ہیں. آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اتارا. شب قدر میں اتارا, رمضان میں اتارا پورا قرآن. یہاں بیت العزت ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے ہیڈ آفس ہے اور یہ بیت العزت برانچ ہے. ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سسٹم رکھا ہے, بغیر سسٹم کی نہیں چلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو بیت العزت میں اتارا. بیت العزت سے 23 سال کے اندر 23 ایئرز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی, ضرورت کے مطابق قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا, پوری طرح سے اتارا. تو یہ اتارنے کا معنی ہے. قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے رمضان کے اندر نازل کیا, اتارا. تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں ایسی کتاب اتاری گئی جس کتاب میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی ہے, نجات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری ایڈیشن ہے. اب اس کے بعد کوئی ایڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. پرانی کتابیں جتنی بھی تھی وہ اس میں کمی بیشی ہو گئی. اب یہ قرآن آخری ایڈیشن ہے, اس میں کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. کوئی پھر اور کتاب آنے والی نہیں کہ جس میں قرآن میں جو کمی تھی اس کو پورا کرنے والی ہو. نہیں, یہ کمپلیٹ کتاب ہے, آخری کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاری گئی. اور یہ اسی کتاب کے اندر سارے انسانوں کی ہدایت ہے. اور یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے. خاص کسی ملک کے لیے, کسی قوم کے لیے, کسی طبقے کے لیے یہ کتاب اتاری نہیں گئی ہے. دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتارا ہے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں ہے. ابھی مجھ سے پہلے عمر نے آیت پڑھی, جو طالب علم ہیں انہوں نے دعا کے عنوان پر تقریر کی ماشاءاللہ. ابھی
ان کا وہ زیر تعلیم ہے، اس حساب سے انہوں نے ماشاءاللہ ان کی پہلی کوشش تھی اور وہ ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ تو بہرحال کوششیں، طالب علم کے زمانے میں انسان کوشش کرتا رہے گا تو وہ مشق کرتے کرتے انشاءاللہ صلاحیت والا خود بخود بن جاتا ہے انسان۔ تو یہ ان کی پہلی کوشش تھی۔ اس میں انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ تو شب قدر میں اتارا گیا، اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں شب قدر کب ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ شوال میں ہے، کوئی کہے کہ ذی الحجہ میں ہے، لیکن اللہ نے کلیئر کر دیا نہیں، جب شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل القرآن، یہاں بتا دیا کہ نہیں رمضان میں اتارا گیا، تو معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ دو باتیں سمجھ رہے ہیں آپ، شب قدر میں ہم نے اتارا، پھر رمضان میں اتارا، اسے بات واضح ہو گئی کہ شب قدر رمضان میں ہے، شب قدر رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس سورت کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، لیلۃ القدر کی گہرائی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر کے بتانا چاہتے ہیں بندوں کو کہ لیلۃ القدر کی جو گہرائی ہے، لیلۃ القدر کا جو حقیقی معنی ہے، اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اتنی اہمیت ہے لیلۃ القدر کی، بندے نہیں جان سکتے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے بھائیو، ہمیں نصیب ہوئی، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رات ہم کو نصیب ہوئی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، اس میں جو عبادت کی جاتی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے۔ تو یہ رات عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں، 83 سال، 83 ایئرز، ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی، لیکن ہماری زندگی میں ہر رمضان میں اگر ہم کو لیلۃ القدر مل جائے، ہر سال ہم 83 ایئرز کی عبادت کر رہے ہیں، 83 سال کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی عمر کم رکھا ہے، عمر کم رکھا ہے، لیکن اجر و ثواب اتنا دیا کہ ہم ایک رات میں 80 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب پا رہے ہیں، صرف ایک رات میں۔ لیکن شرط ہے کہ اس رات کو ہم شریعت کے مطابق گزاریں، وہ رات حقیقت میں ہم تاخرات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، صحابہ جس طرح گزارتے تھے، اس طرح ہم اس میں عبادت کریں تو یہ ثواب ملے گا۔ صرف جاگنے سے ثواب نہیں ملے گا، صرف جاگنے سے ثواب، یعنی بیدار رہنے والا سڑک پہ بھی بیٹھا ہے، پوری رات بیدار رہنے والا سڑک پر بھی بیٹھا ہے، دکان کے کٹے پر بھی بیٹھا ہے، کسی جگہ گاڑیاں چلا کر ٹریننگ لے رہا ہے، ویلنگ کر رہا ہے، جاگ رہے وہ بھی نہیں۔ جاگنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف جاگنے سے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو عبادت کرنا ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے۔ عبادت کیسی جیسی شریعت نے بتایا ہے ویسی عبادت آپ کو کرنا ہے، تب جا کر اتنے سال کا جو ہے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی بنایا اس رات کو جاگنے کے لیے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد یہ رات کیا ہے، مبارک رات ہے، با برکت رات ہے۔ یہ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، با برکت، برکتوں والی رات۔ تو یہ رات برکتوں والی ہے، یہ رات برکتوں والی ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ برکتوں والی رات اس لحاظ سے بھی ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل سورت اتارا، پوری سورت، اور پوری سورت میں صرف شب قدر ہی کے بارے میں ٹاپک ہے، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے اس سورت کے اندر جو میں نے پڑھا ابھی۔ پوری سورت شب قدر، لیلۃ القدر ہی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ سورت قیامت تک پڑھی جائے گی، اور اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کا بیان ہے، لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور لیلۃ القدر کی برکت ہی کی وجہ سے، فضیلت ہی کی وجہ سے آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں
زمین میں جگہ نہیں آتی، بس نہیں آتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دیگر فرشتے بھی اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، روح اترتی ہے۔ روح کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن میں کئی روح کہا گیا، کئی روح القدس کہا گیا، کئی روح الامین کہا گیا۔ یہ سب جبرائیل علیہ السلام کے مختلف القاب ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود سے نہیں اترتے، اپنے رب کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو پرمیشن ہے، وہ پرمیشن کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر فیصلے کے ساتھ، ہر مضبوط فیصلے کے ساتھ۔ میں نے ابھی بتایا ایک معنی قدر کا فیصلہ کرنے کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے جو کرتے ہیں، یہ فرشتے جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے متعلق فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کیسے کراتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے۔ فیصلے جو نافذ کراتا ہے فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے، تو فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلوں کو انجام دے سکیں دنیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہے۔ اور اس رات میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتایا، سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ یہ رات کیسی ہے؟ سلامتی والی رات۔ کس سے سلامتی؟ شیطان کوئی برا عمل نہیں کرتا، شیطان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خاص کر مومن کو تکلیف نہیں دیتا اس رات کے اندر۔ اور ایک بات ہے کہ سلامتی جو ہے عذاب سے بھی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کتنے مسلمان مومن بندے ہیں جو آج کی رات عبادت کر رہے ہیں، شب قدر میں عبادت کر کے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سلامتی والا بناتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے وہ بچاتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ سلامتی ہے، اللہ کے عذاب سے سلامتی حاصل کر رہا ہے عبادت کر کے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دیتے ہیں، اس طرح سے جہنم سے آزاد کر کے سلامتی دے دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ سلامتی یہ بھی ہے کہ اس رات میں کوئی انسان ہو یا شیطان ہو شر نہیں پھیلاتا، برائیوں کو نہیں پھیلاتا۔ سلامتی کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس رات جو فرشتے اترتے ہیں وہ ایمان والوں کو سلام کرتے پھرتے ہیں، ایمان والوں کو سلام کرتے ہوئے پھرتے ہیں، یہ بھی ایک معنی سلامتی کا ہے۔ سلامتی کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، فرشتے خود ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اس رات میں جو فرشتے آتے ہیں وہ خود ایک دوسرے کو جو ملتے ہیں اب زمین کے اندر، ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو بہرحال بھائیو، یہ جو ہے سلامتی کی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سلامتی کب تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کی جو اذان کا وقت ہوتا ہے وہاں تک سلامتی کی رات ہے۔ تو یہ رات سلامتی کی ہے، ہم کو اس کی سلامتی حاصل کرنا چاہیے، ہم کو بھی عبادت کر کے عذاب جہنم سے سلامتی، اللہ کے عقاب اور عذاب سے سلامتی مانگنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ شب قدر میں کچھ اعمال ہیں، مستحب اعمال اس رات میں کرنے کے۔ وہ کیا اعمال ہیں شب قدر میں؟ ایک تو عمل یہ ہے دعا، جو اس سے پہلے میں نے بتایا، ہمارے حافظ عمر صاحب جو بھی زیر تعلیم، انہوں نے دعا کے موضوع پر کچھ باتیں بتائی، میں بھی کچھ باتیں آگے بڑھاؤں گا۔ موضوع دعا کا موضوع ایسا ہے، بہت بڑا موضوع ہے، آپ الگ الگ انداز سے اس پر بات کر سکتے ہیں۔ دعا، شب قدر میں دعا کرنا چاہیے، خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو گیا کیا شب قدر ہے، میں شب قدر میں کیا دعا پڑھوں؟ یعنی میں شب قدر جاگ رہی ہوں، تلاش کر رہی ہوں شب قدر کو، تو شب قدر میں مجھ کو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا سکھائی صرف شب قدر کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، الفاظ بہت مختصر ہیں، دعا کے الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مضمون بہت جو ہے اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سوچ کر دیکھیے آپ، ایک غلام، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ ایک غلام کو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے
کہ اس کا آقا اس کو معاف کر دے. آقا کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم غلام ہیں، گنہگار ہیں. ہمارے لیے معافی سے بڑھ کر خوشی کس میں ہو سکتی ہے؟ یہ گنہگار کو، خطا کار کو معافی بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے یہ دعا کے اندر معافی سکھائی گئی ہے. معافی مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ باتیں اس دعا میں بتائی گئی ہیں. اور دعا کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں دعائیں رات میں قبول ہوتی ہیں. شب قدر رات ہے نا، یہ رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ جو ہے قبولیت کا وقت ہے، رات کا وقت. اس راتوں کو غنیمت سمجھ کر یہ جو راتیں ہوتی ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی راتیں ہیں. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، مانگنا چاہیے، جو مانگنا چاہتے مانگنا چاہیے. صرف یہی نہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا انکا عفو تحب العفو، معافی ہی نہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے وہ سب اللہ سے آپ مانگیے. آپ کو علم نافع چاہیے، علم نافع مانگیے. عمل صالح چاہیے، عمل صالح مانگیے. آپ کو حلال رزق اور پاکیزہ رزق کی ضرورت ہے، پاکیزہ اور حلال رزق آپ مانگیے اس رات کے اندر. آپ کو اچھی عمر چاہیے، آپ مانگیے. اچھے اخلاق چاہیے، آپ مانگیے. ایمان پر ثابت قدمی چاہیے، آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے. آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، دور کرنا ہے. اللہ سے فریاد کیجیے کہ اللہ میری مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دو، دور کر دے. ساری بیمار ہیں، شفا طلب کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کتنی چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں، ساری چیزیں مانگیے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو. انسان مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مانگنے والوں سے انسان اپنا دامن بچانا چاہتا ہے، دامن چھڑانا چاہتا ہے، بیزارگی کا اظہار کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اس کے پاس تو سارے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم کو مانگنا چاہیے. صحیح حدیث کے اندر، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا راتوں کے بارے میں؟ راتوں کے بارے میں، ہر رات، سال بھر کی ہر رات کے بارے میں ہے یہ. اب چونکہ ہر رات ہم جاگتے نہیں ہیں، اس لیے چند لوگ ہی دنیا میں جاگتے ہوں گے. لیکن آج اس رات کو جو زیادہ لوگ جاگتے ہیں، آخری عشرے میں زیادہ لوگ جاگتے ہیں راتوں میں، تو راتوں کو غنیمت سمجھ کر دعا کرنا چاہیے. کیونکہ راتوں میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. ہمارا جو پالنہار ہے ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے. جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے وہاں اترتا ہے، ہر رات اترتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر رات اترتا ہے. اب بس وہی آواز دیتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. میں یسألونی فأعطیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کرنے والا ہوں. وہ جو مانگے گا اس کو میں دینے والا ہوں. حل من مستغفرین، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، فاغفر لہ، میں اس کو بخشنے والا ہوں، اس کو معاف کرنے والا ہوں. یعنی یہ کچھ کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. آسمان پر آ کر پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے کہ اٹھو مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں ہے یہ عام دعائیں، عام کلمات ہیں. کوئی دعا کرے، کوئی مانگے، سب عام باتیں ہیں. اب کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. اس لیے تو میں پہلے آسمان پر اتر کر آیا ہوں، اس لیے میں 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پر اتر کر آیا ہوں. تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. مانگنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اور یہ کب اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ رات میں. جب آخری رات کو آپ 3 حصے میں بانٹیے. رات کو مغرب سے لے کر فجر تک کی جو رات ہے، مغرب سے فجر کی اذان تک کی جو رات ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹیے. آخری رات کا جو 1/3 ہے، 3 حصوں میں سے آخری 1/3 تب اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. شروع کے 2/3 میں نہیں اترتے اللہ تعالیٰ. آخر کا جو 1/3 ہے تب اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا پہلے آسمان پر اتر آواز. تو یہ طاق راتوں میں ہم جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں. تو آخری کے جو 1/3 حصہ ہے رات کا، وہ دعائیں کیجیے، خوب دعائیں کیجیے. تراویح کی نماز تو 3 بجے 3:30 بجے ختم ہوتی ہے، وہ آخری وقت ہے رات کا، وہاں دعائیں کیجیے. تراویح کے بعد بیٹھ کر سحری سے پہلے، سحری کے لیے تراویح کے درمیان بہت وقت رہتا ہے، وہ وقت آپ دعاؤں کے لیے خاص کیجیے. کیونکہ اللہ اترتا ہے آسمان پر، اس وقت میں آ کر اللہ بندوں کے لیے آواز دیتا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وہ وقت دعاؤں کے لیے مختص کیجیے،
وہ وقت دعاؤں کے لیے خاص کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ تو بہرحال رات، یہ جو رات ہے، اس رات کی جو ہے ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے۔ صحیحین میں بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہم رات کی نمازیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ رات کی نمازیں خاص کر آدمی کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت دن کی سنتیں نفلیں پڑھ سکتے ہیں آپ، رات میں جو نفل اور سنتیں پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر 11 رکعت کی نماز پڑھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ لیکن صحابہ سے، سلف صالحین سے، تابعین سے اس سے زیادہ بھی عمل ثابت ہے۔ صحابہ جو ہے 20 رکعت، کوئی 36 رکعت، کوئی 40 رکعت، یہ سب بات صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان 11 رکعت سے بڑھ کر بھی 20 پڑھنا چاہتا ہے، 30 پڑھنا چاہتا ہے، 40 پڑھنا چاہتا ہے، اجازت ہے، گنجائش ہے، اسے کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نہ کہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ بس دونوں باتوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ لوگ فرق نہیں سمجھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے، آپ 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں گنجائش ہے۔ صحابہ نے پڑھا ہے، ہمارے سلف نے پڑھا ہے، ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے، جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ میں رسول اللہ نے پڑھا ہے، یہ نہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی رکعت پڑھا، یہ ہرگز نہ کہیں، غلط بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو صرف 11 رکعت ہی پڑھتے تھے بس۔ باقی صحابہ زیادہ پڑھے ہیں اور تابعین زیادہ پڑھے ہیں، ثابت ہے ان کی زندگیوں میں، صحیح سندوں سے ثابت ہے، صحیح روایتوں میں ثابت ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے حق ہے۔ لیکن نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے ہم نماز عام ہر رکعت کیسے پڑھتے ہیں آپ، چاہے عشاء کی ہو، مغرب کی، ویسے پڑھنا چاہیے۔ مرغی کی طرح ٹھونگ مارے گا تو کیا فائدہ ہے؟ اٹھا کے اللہ تعالیٰ بھی اٹھا کے پھینک دے گا آپ کی نماز کو، دیوار پہ مارے گا اللہ بھی، تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 20 رکعت پڑھو بھائی، جیسے آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، ویسے پڑھو 20 رکعت۔ 8 رکعت والے جتنا ٹائم دے رہے ہیں، 20 رکعت والے 8 رکعت والوں سے کم ٹائم لے رہے ہیں، تو 20 رکعت کیسے پڑھے آپ؟ سمجھیے آپ کہ اللہ کے نبی ویسے 20 رکعت پڑھتے تھے، صحابہ ویسے پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیے آپ، 40 رکعت پڑھیے آپ، لیکن نماز کے طریقے سے پڑھیے، پوری رات پڑھیے آپ۔ نماز کا جو طریقہ، اطمینان، سکون، قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت کو رک رک کر اس طریقے سے پڑھیے آپ۔ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ 2 دن پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ہمت ہو تو۔ ٹھونگا مارنے میں کیا ہے؟ ٹھونگ مارنے میں تھکان نہیں ہوتی، اٹھک بیٹھک جو آپ ضم میں کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، یا تعلیم میں کثرت میں کرتے ہیں، ورزش، اٹھک بیٹھک کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اطمینان سے نماز پڑھ کر آپ دیکھیے، بھاگ جائیں گے آپ۔ 20 رکعت کی پابندی نہیں کر سکتے آپ عام طور پر، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے لیکن پڑھنے کی اجازت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 20 رکعت پڑھیے، 30 پڑھیے، 36 پڑھیے، 40 پڑھیے، گنجائش ہے 100 پڑھیے، کیا ہے؟ نفل نماز ہے، آپ کو جتنے اللہ طاقت دے اتنی پڑھیے، لیکن نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے، یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات جو اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرتے تھے۔ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے، خوب کوشش کرتے تھے، جو سال کے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے عبادت کے اندر۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الاشهر احيا الليل ایقظ اهله شد میزرا وجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ کمر کسنے کا کیا معنی ہے؟ تیاری کرتے تھے آپ، اس رات میں عبادت کرنے کی تیاری کرتے تھے، عام دنوں سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے عمل کیا، کمر کسا، خوب محنت کی، ہم کو بھی کمر کسنا چاہیے، ہم کو بھی خوب محنت کرنا چاہیے عبادت میں خوب محنت کرنا چاہیے اس رات کے اندر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، آپ کی امتی ہیں، ہم کو بھی اس رات کی فضیلت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت کو، برکت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کا جو دن ہے، آخری عشرے کی جو رات ہے، یہ 10 دن، یہ 10 دنوں کی کسی بھی گھڑی کو
ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. یہ 10 دنوں میں آپ کسی لمحے کو ضائع مت کیجیے. ہر وقت عبادت کرتے رہیے, دن میں, رات میں, کھیل کود میں. سمجھ میں آری بات؟ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہوٹلوں میں, خرید و فروخت میں, بازاروں میں گھوم کر, بے فائدہ کاموں میں اپنے اس وقت کو, آخری شے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو انسان طاق رات کی, شب قدر کی بھلائی سے محروم ہو گیا, وہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دخل رمضان, رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان هذا الشهر قد حضرکم, یہ مہینہ تمہاری زندگی میں حاضر ہوا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ, اس رات کی بھلائی سے جو محروم ہو گیا, تمام بھلائیوں سے وہ انسان محروم کر دیا گیا. ولا یحرم خیرہا الا محروم, اور اس رات کی بھلائی سے بد نصیب انسان ہی محروم کیا جاتا ہے. آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بد نصیب. اس رات کے اجر و ثواب سے جو محروم ہوتا ہے وہ بد نصیب ہے, بد قسمت ہے. اس لیے ہم کو قسمت والے بننا چاہیے, نصیب والے بننا چاہیے. اور لیلۃ القدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے بخاری کی حدیث ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. لوگوں, رمضان کے آخری عشرے کی وتر, وتر کے معنی طاق, عربی زبان میں وتر کہتے ہیں طاق, اس لیے وتر کی نماز طاق ہوتی ہے. وتر میں تلاش کرو شب قدر کو, رمضان کے آخری راتوں میں وتر میں تلاش کرو. بہرحال صحیح احادیث کے اندر تعارض ہے, ٹکراؤ ہے اس رات کے بارے میں, کیونکہ تفصیل آپ حدیثوں کے اندر پڑھیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ شب قدر کی رات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ 21ویں رات کو آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات 21ویں رات کو آئی ہے. اور عبداللہ بن انیس کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا, رسول اللہ میں قریے میں رہتا ہوں, ہر رات مجھے آنے نہیں ہوتا مدینے کو آپ کی مسجد میں, مجھے کوئی ایک رات بتائیے, میں اسی رات آ کر عبادت کر کے جاؤں گا لیلۃ القدر کی تلاش میں. آپ نے جس رات ان کو بلایا وہ رات 23ویں رات تھی, اور اس سال 23ویں رات شب قدر تھی. وہ رات 23ویں رات شب قدر تھی, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے تھے صحابہ کے سامنے بھی, بعد والوں میں بھی, کہ شب قدر 27 ہی کو آتی ہے, ہر سال 27 ہی کو شب قدر آتی ہے. تو اس طرح سے یہ سب صحیح حدیثیں ہیں. بعض صحابہ نے 27 کا ذکر کیا, بعد نے 23 کا, بعد نے 21 کا. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں لیلۃ القدر جو ہے ان راتوں میں آئی ہے, اور یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس لیے علماء نے دیکھا 21, 23, 27 یہ ساری راتوں میں جو لیلۃ القدر آئی ہے, تو اس لیے شریعت کا جو علم رکھنے والے علماء ہیں, ان علماء نے کہا کہ یہ رات منتقل ہوتے رہتی ہے. ان حدیث سے پتا چلا ہے کہ شب قدر کسی ایک رات میں فکس نہیں ہے, طاق راتوں کے اندر بھی, یہ طاق راتوں کے اندر بھی منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی 21ویں کو آتی ہے, کبھی 23ویں کو آتی ہے, کبھی 25ویں کو آتی ہے, کبھی 27ویں کو آتی ہے, کبھی 29ویں کو آتی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ ساری صحیح حدیث میں یہ باتیں ثابت ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق احادیث تھی جن میں بات ثابت ہے. ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں, شب قدر کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں, نشانیاں, اور صحیح احادیث کے اندر جو موجود ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ضعیف احادیث میں بھی بہت ساری نشانی ہیں, وہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. ضعیف احادیث وہ قابل استدلال نہیں ہوتی, قابل عمل نہیں ہوتی. ضعیف حدیث کو حدیث ہی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ثابت نہیں ہوتی. تو صحیح احادیث کی روشنی میں 3 نشانیاں لیلۃ القدر کی بتائی گئی ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے, شب قدر کی جو صبح سورج طلوع ہوگا اس کو شعاع نہیں ہوگی, یعنی کرنیں نہیں ہوں گی. بغیر کرنوں کے جو ہے روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے کرنوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, لیکن شب قدر کی صبح جو سورج طلوع ہوگا اسے کرنیں نہیں ہوں گی. جو کرنیں نظر آتی ہے نا وہ اس طرح کی کرنیں نہیں ہوں گی. اس کے بعد ابن خزیمہ وغیرہ کی صحیح حدیث کے اندر ایک دوسری نشانی بتائی گئی, شب قدر کی جو رات ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, ماحول خوشگوار ہوتا ہے, موسم درمیانی انداز کا موسم ہوتا ہے. اور صبح میں جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ لائٹ جو ہے ریڈ ہوتا ہے, لائٹ ایک دم لائٹ سرخ ہوتا ہے, یعنی گہرا لال بھی نہیں ہوتا اور گہرا یلو بھی نہیں ہوتا, لائٹ جو ہے لال رنگ سے سورج طلوع ہوتا ہے. یہ اس حدیث کے اندر یہ علامت بتائی گئی ہے.
ایک اور حدیث کے اندر مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے صاف ہوتی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، اس رات میں آسمان جو ہے صاف ہوتا ہے، اور اس رات میں جو ہے چاند کی طرح جو ہے ماحول بنتا ہے۔ چاندنی راتیں کیا ہوتی ہیں؟ چاندنی راتیں پرسکون ہوتی ہیں، یہ راتیں بھی لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ رات بھی جو پرسکون ہوتی ہے، اور صبح تک کوئی ستارہ پھینکا نہیں جاتا۔ عام طور پر شیاطین اوپر جاتے ہیں، فرشتے ستارے توڑ کر مارتے ہیں، شب قدر لیلۃ القدر میں ستارے توڑ کر مارنے کا کام نہیں ہوتا۔ اور شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے، صبح میں جو چاند سورج طلوع ہوتا ہے، صبح میں وہ ایسے طلوع ہوتا ہے جیسے چاند کی طرح ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی میں جس طرح سے جو ایک طرح کا جو ہے گرمی نہیں ہوتی، اس طرح اس صبح کے جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے اندر بھی گرمی نہیں ہوتی، چاند کی معنی اتنی روشنی میں جو ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ تو یہ معنی جو ہے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اور ایک علامت یہ بتائی گئی اسی مسند احمد کی حدیث کے اندر، سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا شب قدر کی صبح میں۔ سال بھر ہر دن سورج کے ساتھ شیطان طلوع ہوتا ہے، غروب کے وقت بھی شیطان سورج کے ساتھ غروب ہوتا ہے، اسی لیے تو سورج طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا منع کیا گیا، کیونکہ شیطان بھی ساتھ میں نکلتا ہے نا، اس وقت نماز پڑھیں گے تو ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے منع کیا گیا کہ طلوع غروب کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن شب قدر کی صبح جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا۔ ایک آخری بات جو عمل کی اس کے اندر ہے، مستحب اعمال، میں نے بتایا کہ کیا کیا عمل کرنا چاہیے شب قدر کے اندر، اس میں دعا کا ذکر کیا، اور پھر شب قدر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ذکر و اذکار، ذکر و اذکار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کلمات آتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ پڑھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک مستحب عمل اور ایک ہے وہ ہے اعتکاف، میں نے اس کا ذکر کیا درمیان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، مرد ہو یا عورت مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مسجد بھی مسجد جامع ہونا چاہیے، جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو اسی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد ہی میں رہنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، یعنی وفات تک بھی ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیویاں اعتکاف کو بیٹھتی تھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ لیکن اعتکاف کا ارادہ کب کرنا چاہیے؟ آج 21 رات ہے نا، مغرب کے بعد آ جانا، جو بھی اعتکاف کرنا چاہتا تھا، جو سنت ہے مسنون، وہ مغرب کے بعد یہاں آ جانا مسجد کے اندر۔ اعتکاف کی جگہ میں کب جانا ہے؟ طاقرات پوری ہونے کے بعد سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے وہ جگہ میں جانا ہے جس جگہ کے لیے وہ اپنی دائرہ فکس کر لیتا ہے۔ تو آج کوئی بھی اعتکاف کو نہیں بیٹھا ہے، ورنہ پہلے لوگ اعتکاف کا شوق رکھتے تھے، 1 سے 2 3 4 جو ہے اعتکاف کی جگہیں معتکف نظر آتی تھی۔ آج جو ہے کوئی اعتکاف کو بیٹھنے والا شاید نہیں ہے، دنیا میں لوگ اتنے مشغول ہیں کہ فری نہیں، اپنے آپ کو فری نہیں کر پا رہے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے۔ پہلے آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے اعتکاف کو، کم سے کم 2-3 آدمی تو ہی بیٹھتے تھے، 2-3 آدمی تو کم سے کم بیٹھتے تھے، خواتین بھی بیٹھتی تھی، مرد حضرات بھی بیٹھتے تھے۔ اب جو ہے اعتکاف کرنے والوں کی کمی ہو گئی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ میں نے بتایا 21ویں کی مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن وہ معتکف جو جگہ ہے اس جگہ میں وہ فجر کی نماز پڑھ کے جانا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اس لیے اعتکاف کرتا ہے، آرام کرنے کے لیے، بیڈ ریسٹ کے لیے، دنیا کے کاموں سے، گھر کے کاموں سے چھٹکارا پا کر فری ہونے کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت لوگ کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اعتکاف عبادت کے لیے ہے۔
دوسرے کاموں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف کو بیٹھتا ہے وہ بیوی سے نہیں ملے گا، بیوی سے، عورتوں سے دور رہے گا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کو بیٹھے ہوں۔ اور مسجد میں اعتکاف کو جو آدمی بیٹھتا ہے، عورت ہو یا مرد، وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے زمانے میں جا سکتے تھے ضرورت پر، کیونکہ پہلے زمانے میں ضرورت مسجد سے باہر دور جانا پڑتا تھا ضرورت کے لیے۔ آج نہیں جا سکتے، کیونکہ زندگی کی ساری ضرورتوں کا انتظام مسجد میں ہے۔ ضرورت کا مطلب ٹوائلٹ، ریسٹ روم، اب تو ہر مسجد میں اس کا انتظام ہے۔ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا، اس لیے علماء لکھتے تھے کہ ضرورت کے لیے، ضرورت کا وہی معنی، ریسٹ روم ضرورت کا معنی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تو مسجدوں میں ہے تو آپ نہیں جا سکتے، کسی بھی ضرورت کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک زندگی میں ایک رمضان کم سے کم اعتکاف کرے، یا کم سے کم ایک رات کا تو بھی اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ مسلمان کو یہ سب کرنا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے سورہ قدر پڑھی۔ سورہ قدر کے اندر جو باتیں ہیں لیلۃ القدر کی، ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے اس قرآن کو رات میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اتارا، رات میں اتارا۔ ذکر رات کا ہے، دن کے بجائے رات۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا جو وقت بتایا وہ رات۔ اس سے معلوم ہوا رات کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، پوری نہیں، چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں قرآن کی، حدیث سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی فضیلت ہے، شریعت کے اندر رات کی فضیلت ہے۔ جیسے سب سے پہلی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین کا سفر کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسراء ہے، اسراء اور معراج، زمین کا سفر، آسمان کا سفر، یہ دن میں نہیں کرایا، رات میں کرایا۔ تو اس پہ معلوم ہوا کہ رات کی فضیلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی، اسراء اور معراج کا جو کام ہے یہ بھی اللہ نے رات ہی میں کیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیے، اور اس تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیے، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیے۔ اور یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہوگی، ایک نفل عبادت ہوگی، ایک ایکسٹرا عبادت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اس میں بھی کیا ہے بات، رات کے حصے میں تہجد پڑھیے۔ تو رات میں نماز پڑھنے کو اللہ نے خاص کیا، دن میں نہیں کہا کہ آپ دن میں نماز پڑھیے، رات کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے کہا کہ اب رات میں نماز پڑھیے۔ سورہ قاف کے اندر بھی ایک آیت ہے رات کے متعلق، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کے کچھ حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، آپ رات کے کچھ حصے میں پڑھیے آپ۔ اور سجدے کے بعد بھی، سجدے کے بعد نماز کا مطلب، سجدے کے بعد کا مطلب نماز کے بعد، کیونکہ سجدہ ایک اہم رکن ہے، رکن بول کر نماز مراد ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی، سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ تو اس آیت میں بھی رات کا ذکر آیا، رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ میں نے ابھی کہا نا ذکر و اذکار اس رات میں پڑھتے رہنا چاہیے، جو تسبیح بھی شامل ہے اس کے اندر۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا قیام مطلب رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، نفس کو کچل دیتا ہے۔ اس سے آدمی کا نفس جو ہے، یہ کام آدمی کے نفس کو دبا دیتا ہے، اس سے نفس جو ہے فرما بردار بنتا ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر آپ 1 گھنٹہ نماز پڑھیں گے، ہمارا دل، ہمارا نفس جو ہے دبتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، نفس کے اندر جو ہے غرور اور تکبر ختم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رات کا وقت سب سے زیادہ مناسب ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس لیے راتوں میں قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے مناسب وقت رات کا ہے۔ دن کا وقت تو کمانے کا ہے، آپ بازاروں میں جائیے، خرید و فروخت کیجیے، کمائیے۔ عبادت، تسبیح، قرآن، اس سب کے لیے رات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رات کا خاص کر ذکر کیا. سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتایا, کانوا من اللیل ما یہجعون. اللہ کے جو متقی لوگ ہوتے ہیں راتوں کو بہت کم سوتے ہیں, راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. تو راتوں کو کم سونے لوگوں نے متقی لوگ, ہم بھی نہیں سوتے لیکن ہم متقی نہیں ہیں, ہم گپ شپ میں, پارٹیوں میں, ہوٹل بازی میں نہیں سوتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ متقی لوگ عبادت میں نہیں سوتے جی, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, مسجد میں, گھر میں, کہیں بھی ہو, وہ متقی لوگ جاگتے ہیں. بعد میں ہم متقی سمجھ جائیں گے جو ہوٹلوں میں 12 تک 11 تک 1 تک رہتے ہیں, سمجھ میں آ رہی بات, یا کسی بیکری کے پاس بیٹھ کر 2-3 بجے تک رات کے گزارتے ہیں, ہم بھی سمجھیں ہم متقی لوگ ہیں, رات جاگ رہے ہیں, ہم بہت کم سوتے ہیں. یہ آوارہ گردی ہے, اس کو متقی نہیں بولتے, یہ آوارہ گردی ہے. گلیوں میں بہت سارے جانور بھی آوارہ پھرتے رہتے ہیں, یہ ویسی آوارہ گردی ہے, یہ اچھے انسانوں کی علامت نہیں ہے. رات کو 12-1 تک گپ شپ کرنا, ہوٹلوں میں, آفسوں میں, ادھر ادھر کوئی کام کا مطلب نہیں ہے, دوستوں کے اندر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا, ٹائم پاس کرنا, یہ دنیا کی کسی بھی نیک انسان کی عادت نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی نہ غیر مسلموں کی, نہ مسلمانوں کی نہ غیر مسلموں کی. سمجھ رہے میری بات؟ دنیا کا کوئی بھی اچھا انسان, چاہے پڑھا لکھا ہو, ڈسپلن والا آدمی ہو, وہ گھر میں 9 بجے جا کے سو جاتا ہے. دنیا کا ہر اچھا انسان, اس سے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں, دنیا کا ہر اچھا انسان رات جاگتا نہیں ہے, وہ ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے, 9 بجے سو جاتا ہے, 4 بجے اٹھ جاتا ہے. دنیا کا ہر انسان, ہمارا اسلام تو سب سے زیادہ ڈسپلن سکھاتا ہے, اور ہم آوارہ گردی کرتے ہوئے 12 کو 1 کر آتے ہیں, گپ شپ کر کے ہوٹلوں میں پھر کر اچھے اچھے مزے ٹیسٹ چک چک کر آتے ہیں. فجر کی نماز تو زندگی میں نہیں پڑھتے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہم اپنے آپ کو متقی نہ سمجھیں کہ ہم بھی کم سوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو متقی لوگوں کا کم سونا کیا عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہوٹلوں میں مزے کے کھانے کے لیے وہ کم نہیں سوتے ہیں, یہ معنی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے بارے میں جو ابھی میں نے حدیث سنائی تھوڑی دیر پہلے, وہ بھی رات ہی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کا جو آخری تیسرا پہر ہوتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے, دن میں نہیں اترتا اللہ تعالیٰ, رات میں اترتا ہے. تو اس میں بھی رات کی اہمیت بتائی گئی ہے, اسی لیے رات کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ آیات, یہ احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے رات میں برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے رات میں برکتوں کو, رحمتوں کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. ایک وجہ یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پسند کیا, اس لیے کہ رات میں سکون ہوتا ہے, اس لیے رات کو اللہ پسند کرتا ہے. مشغولیت نہیں رہتی, دن میں تو بہت سارے فکر ہوتے ہیں, کمائی کی فکر ہوتی ہے, بہت ساری مشغولیات, بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور رات کا وقت اس لیے بھی پسند کیا کہ جس طرح رات میں ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کو, رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس میں انسان کے دل میں قسم کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اس رات کے اندھیرے میں, دن میں ڈر نہیں ہوتا انسان کو, آپ دن میں کہیں بھی جائیے ڈر نہیں ہوتا, لیکن رات میں ڈرتا ہے انسان, رات سے ڈرتا ہے جی انسان, رات میں ڈر پیدا ہوتا ہے قسم کا دل کے اندر. وہ ڈر کی وجہ سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, وہ ڈر کی وجہ سے انسان کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس لیے رات کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس آیت میں 3 وجہ سے جو ہے 3 ریزن سے, 3 اسباب سے قرآن کی تعظیم کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انزلناہ کا, اس کو اتارا. اللہ نے قرآن کا ذکر, قرآن کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ رات اتنی عظیم الشان ہے, قرآن اتنا مشہور ہے, قرآن اتنا معروف ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نام لینے سے جو ہے بے عزتی ہوتی ہے, نام نہ لینے سے عزت رہتی ہے. اس لیے اللہ نے انا انزلنا القرآن نہیں کہا, انا انزلناہ کا, ہم نے اس کو اتارا. اس لیے بڑے شریف گھرانوں کی عادت ہے کہ بیویاں, عورتیں مردوں کے نام نہیں لیتی ہیں کسی بھی زمانے میں, آج ہی نہیں, شریف خاندانوں کی کسی بھی زمانے جاہلیت کی ہو, اسلام کی ہو, شوہروں کے نام نہیں لیتی, کیونکہ نام لینے میں توہین ہوتی ہے. اشارے سے بات کرنے میں ان کی عزت, ان کا احترام, ان کا ریسپیکٹ ہوتا ہے. یعنی فلاں کی ابو کہتے ہیں شریف گھرانے کی, اسی لیے تو عرب کنیت رکھتے ہیں, ام عبداللہ, ابو عبداللہ کنیت رکھتے ہیں, نام سے نہیں بلاتے, ناموں سے نہیں بلاتے ان کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے اولاد کے باپ سے بلاتے ہیں, عبد الرحمن کے باپ, عبداللہ کے باپ, عائشہ کی امی, ام کلثوم کی امی, ایسا بلایا جاتا ہے. یہ شرافت ہے, ناموں سے بلانے میں شرافت نہیں ہے, عزت نہیں ہے, ریسپیکٹ نہیں ہے. یا قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نام سے نہیں بلایا, ہم نے اس کو اتارا کہا, ہم نے قرآن کو اتارا نہیں کہا, ہم نے اس کو اتارا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک عزت کی بات ہے۔ دوسری وجہ قرآن کی تعظیم اور عزت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے سب سے افضل ترین وقت کا انتخاب کیا۔ افضل ترین وقت کیا ہے؟ رات، دوسرا شب قدر، تیسرا رمضان۔ افضل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے قرآن کی تعظیم کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے خود اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جبرائیل لے کر اترے، یہاں یہ کہا کہ ہم نے اتارا، اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے اس کو اتارا ہے۔ یہ بھی قرآن کی تعظیم اور ریسپیکٹ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کی رات سے متعلق بتائی ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ اس میں جو اعمال میں نے بتایا، آپ کو دعا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، آپ کو ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ ہم جب تاخرات کو آتے ہیں گھروں سے، ہم تاخرات کے لیے گھروں سے آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آج ہم تاخرات میں شب قدر کی تلاش میں جا رہے ہیں، گھر سے آتے وقت ہم کو ٹیبل بنانا چاہیے، جس کو جدول بولتے ہیں۔ ٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اسکولوں میں ٹیچروں کے لیے ٹیبل ہوتا ہے، کون سے ٹیچر کس پیریڈ میں جائے گا۔ ہم جب عبادت کے لیے آ رہے ہیں مسجد کو، ہم بھی اپنا ٹیبل بنا کر آنا چاہیے کہ ہم 10 بجے مسجد جا رہے ہیں، عشاء پڑھیں گے، 12 بجے بیان ہوگا، 1 تک بیان ہوگا، 1:30 تک بیان ہوگا، جو بھی آپ بیان کا ٹائم رکھ لیں، یہاں تک بیانات ہوں گے۔ بیانات کے بعد جو ہم کو ٹائم مل رہا ہے، اس میں ہم کو اتنا وقت جو ہے قرآن پڑھنا ہے، اتنا وقت ہم کو ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنا وقت ہم کو دعائیں کرنا ہے۔ فکس کر لیجئے آپ، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ ذکر و اذکار کرنا ہے، آدھا گھنٹہ دعائیں کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ آپ کو ملتا ہی ہے۔ ٹائم ٹیبل بنا کر آنے سے آپ کا ہدف، آپ کا مقصد، آپ کا گول پورا ہوگا اور آپ عبادت کریں گے، یقیناً عبادت کریں گے آپ، کیونکہ گھر سے آپ پریپیئر ہو کر آ رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کو تیار کر کے آ رہے ہیں کہ مجھے اتنے گھنٹے میں یہ کرنا ہے، آپ اپنا جدول بنا کر آ رہے ہیں۔ آپ یقیناً اس رات کو ضائع نہیں کریں گے، اس رات کی برکتوں سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ایسے ہی آ گئے بے دھڑلے سے، کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، مسجد جا کر کیا کرنا ہے، خالی بیان سننا ہے، مٹھائی کھانا ہے، مکسچر کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا دل و دماغ پراگندہ ہے، آپ کا دل و دماغ میں ترتیب نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر اس رات میں کیا کام کرنا ہے ترتیب نہیں ہے آپ کے پاس۔ جس انسان کے پاس ترتیب نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ ہم عبادت تو کریں گے مختلف، لیکن ترتیب بنا کر آنا چاہیے، ترتیب بنا۔ آپ اگر اب تک نہیں کیے، آپ زندگی میں آپ کر آئیے، دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ترتیب سے، تنظیم سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور کام میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آ جائیں گے بغیر سوچے سمجھے، نہ آپ عبادت کر سکیں گے، نہ آپ کے کاموں میں برکت ہوگی۔ تو یقیناً آپ تنظیم دیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ تاخراتوں کی جو ترتیب تنظیم آپ بنا کر آئیں گے، آپ کی گھریلو زندگی میں بھی کام آئے گی۔ یہ ترتیب آپ کے گھریلو زندگی میں بھی کام آئے گی، آپ گھر کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم فجر میں اٹھتے ہیں تو فجر سے ناشتے تک کیا کرنا ہے، ناشتے سے دوپہر تک کیا کرنا ہے، دوپہر سے عصر تک کیا کرنا ہے، عصر سے مغرب تک کیا کرنا ہے، پھر عشاء تک کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد سونے تک کیا کرنا ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل پوری زندگی میں انسان بنانا چاہیے، اس کی زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ بغیر ٹائم ٹیبل کے ہم زندگی بسر کرتے ہیں نا، کوئی ہم سے کام ہوتا ہی نہیں، کوئی برکت بھی نہیں ہوتی زندگی میں۔ تو ٹائم ٹیبل بنا کر زندگی گزاریے۔ یہ رات بھی ٹائم ٹیبل کی ہے، آپ ٹائم ٹیبل بنا کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مختلف قسم کی عبادتیں سر انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہم کو شامل فرمائے۔